الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الرعد کے ساتھ آیت نمبر 12 کے ساتھ 12۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی، وہی ہے جو، یری دکھاتا ہے، کم تمہیں، البرقہ بجلی، خوفاً ڈرانے کے لیے، وطمعاً اور امید دلانے کے لیے، وینشئ اور وہ پیدا کرتا ہے، السحابہ بادل، الثقال باری۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی قدرت کی ایک اور نشانی بتائی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے بجلی۔ اس بجلی میں خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے بعد کڑکنے والی بجلیاں نہ ہوں، امید یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی، اور وہ بارش رحمت کا سبب بنے گی، زمینوں سے فصلیں اگنے کا سبب بنے گی، لوگوں کو پانی ملے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ کی یہ بھی قدرت ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے بادل، اور یہ بادل باری ہوتے ہیں۔ باری کیوں ہوتے ہیں؟ بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 13 وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج، بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ۔ کس کی حمد کے ساتھ؟ اللہ کی حمد کے ساتھ۔ والملائکۃ، اور فرشتے، یعنی کہ فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے۔ کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، الصواعق، جمع ہے صاعقۃ کی، کڑکنے والی بجلیاں، کڑکنے والی بجلیاں جو بادل سے نکلتی ہیں۔ فَيُصِيبُ، تو وہ ڈالتا ہے، بہا، ان کڑکنے والی بجلیوں کو، من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے۔ وہم، واو حالیہ ہے، جبکہ، ہم وہ کون؟ وہ کافر، یجادلون، وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ وہو، اور وہ کون؟ اللہ تعالیٰ، شدید المحال، شدید کا معنی سخت، مضبوط۔ المحال کا ایک معنی ہوگا قوت، اور دوسرا اس کا معنی ہوگا پکڑ، گرفت۔ وہو شدید المحال، اور وہ شدید قوت والا ہے، مضبوط قوت والا ہے۔ اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ وہ شدید گرفت والا ہے، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ بادل کی جو گرج ہے یہ تسبیح بھی بیان کرتی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزوں کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے، تسبیح اور حمد۔ اس سے پتہ چلا کہ میں اور آپ جب اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو اس کی سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ ہم تسبیح اور حمد کو ملائیں۔ مثال کے طور پہ سبحان اللہ و بحمدہ، جیسا کہ سجدے میں ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور گناہوں سے کہیں دور رہنے والے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور انسانوں میں سے بھی جو اللہ کی سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی پہچان رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں،
انی لأعلمکم باللہ، میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں معلومات رکھنے والا ہوں، یعنی کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بادل کی گرج یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، اور پھر اللہ سے ڈر کے کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے بیان کی ہے، تو ہمارا ان کے اوپر 100% یقین اور ایمان ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور یہ جو کڑکنے والی بجلیاں ہیں، یہ بھیجنے والا کون؟ یہ بھی اللہ رب العزت۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو وہ یہ ڈال دیتا ہے جن پہ چاہتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، کافروں پہ کئی دفعہ کڑکنے والی بجلیاں پڑتی ہیں جب کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کہ اتنے میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ شدید قوت والا ہے، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ آیت نمبر 14 لہو دعوت الحق، لہو دو الفاظ ہیں، لام اور ہا، اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ لہو چونکہ پہلے آ گیا ہے تو معنی میں حصر پیدا ہو گیا، اسی ہی کے لیے ہے، اسی ہی کے لیے ہے دعوت الحق کی، برحق پکارنا، برحق پکار، دعویٰ پکارنا، پکار الحق برحق۔ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہے۔ والذین یدعون، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، کون؟ کافر پکارتے ہیں، مشرک پکارتے ہیں، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون، وہ دعا قبول نہیں کرتے، لہم، ان کی، یا آپ کہہ رہی لا یستجیبون، وہ نہیں جواب دیتے، لہم، ان کو، بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، کچھ بھی، الا، مگر، کباسط کفیہ، اس آدمی کی طرح، کاف کا معنی طرح، اس آدمی کی طرح، باسط، جو پھیلانے والا ہے، کفیہ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، کفیہ اصل میں کیا تھا؟ کف ایک ہتھیلی کو کہتے ہیں، کفینی دو ہتھیلیاں، یہاں پہ نون گر گیا ہے جب کفین کی اضافت ہا کی طرف کی، تو اصل میں کیا تھا؟ کفینی ہی، مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلانے والا ہے، الی الماء، کس کی طرف؟ پانی کی طرف۔ کیوں پھیلاتا ہے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف؟ لی، تاکہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، وہ کون؟ وہ پانی، فاہو، اس کے منہ تک، وما، وہ حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ، ما ہوا ببالغہ، وہ ہرگز نہیں پہنچنے والا اس تک، کس تک؟ منہ تک۔ ما نفی کا ہے، نہیں، اور ببالغہ تین الفاظ ہیں، با زائدہ ہے تاکید کے لیے، اس لیے ہم نے مانا کیا کیا؟ ہرگز نہیں، بالغ، وہ پہنچنے والا، یعنی کہ وہ پانی، ہی، اس تک، یعنی کہ اس کے منہ تک۔ وما، اور نہیں ہے، دعاء الکافرین، کافروں کی دعا، کافروں کا پکارنا، الا، مگر، فی ضلال، گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جائے، ان کو پکارنے کا، ان سے دعائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو پکارنا باطل ہے، ضائع جائے گا، نقصان ہوگا، الٹا عذاب ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ نہیں، پکارتے رہیں گے وہ کچھ دے نہیں سکیں گے، اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، اور یہ عبادت آپ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو دیتے رہے۔ لہو دعوت الحق،
صرف وہ دعا درست ہے جس دعا میں اللہ کو پکارا جائے. تو جب اللہ کو پکارا جائے گا تو یہ دعا کیا ہے؟ حق ہے، حقیقت ہے، درست ہے، سچی ہے، کھری ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہو دعوت الحق، یہ تفسیر ہے کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے تو یہ درست ہے. اور لا الہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جائے ان کو پکارنا غلط ہے، شرک ہے، توحید کے منافی ہے. والذین يدعون من دونہ، اور یہ کافر جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. بشیء، کچھ بھی، ذرا بھی. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا کریں اور یہ مانگے کوئی چیز تو وہ ان کو 1% دے دیں، 2% دے دیں. فرمایا وہ ان کی التجا کو، ان کی درخواست کو، ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے ذرا برابر بھی. کیوں جی؟ کیوں پورا نہیں کر سکتے؟ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے، بالکل. اللہ ان کی ضرورت کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے. اللہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے پہ قادر ہے، بالکل قادر ہے. اور اللہ کے علاوہ جن کو پکاریں گے، یہ قبروں میں پڑے ہوئے، یہ فوج شدگان، یہ پتھروں کے بت، یہ درختوں کی شکل میں بنائے گئے بت، یہ سارے کے سارے نہ سنتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت رکھتے ہیں. تو پکارنے کا فائدہ ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑھ کے بھڑکا ہوا انسان کون ہوگا، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے، اور جن کو پکارتا ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، پورا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی پکار سے، دعا سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی پانی کے پاس کھڑا ہو جائے اور پھر پانی کو اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ پکارے، آجا آجا میرے منہ تک آجا. اور پکار کس کے ساتھ رہا ہے؟ ہتھیلیوں کے ساتھ. گویا کہ ہتھیلیوں کے ساتھ اشارے کر رہا ہے، آجا. کیا یہ پانی اس کی آواز کو سنتا ہے؟ کیا یہ پانی اس کی ضرورت کے بارے میں علم رکھتا ہے؟ کیا یہ پانی خود اس کے منہ تک آنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے؟ بالکل. تو جیسے یہ آدمی جو پانی کے اوپر کھڑا ہے اور ہاتھوں کے ساتھ پانی کو اشارے کر رہا ہے، اس کا یہ اشارے کرنا فضول ہے، غلط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ پیاس سے مر بھی جائے تو پانی کو کوئی احساس نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو پکارنا نقصان دہ ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں اس کے پکارنے کا، وہ نہیں علم رکھتے اس کی ضرورت کے بارے میں، وہ نہیں طاقت رکھتے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی. کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی مثال؟ شاندار مثال ہے. اگر کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی غور کرنے والا ہو، کوئی نصیحت لینے والا ہو. فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یعنی کہ اس مثال سے واضح ہوا کہ کافروں کا اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے دعا کرنا، اوروں کو پکارنا، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے، یہ فضول ہے، یہ باطل ہے. اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. آیت نمبر 15 وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، واو کہ میں نے اور للہ یہ دو الفاظ ہیں، نام الگ، لفظ اللہ الگ. اور اللہ ہی کو، اللہ ہی کے لیے یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، من جو فی السماوات، آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے. ظلال جمع ہے کس کی؟ ظل کی. ظل ایک سایہ، ظلالہم ان کے سائے.
کن کے؟ ان لوگوں کے جو آسمان و زمین پہ ہیں، اور ان کے سائے بالغدوی صبح میں، پہلے پہر، والآصال اور پچھلے پہر۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت وعدے کر رہا ہے اس بات کو کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صورتحال یہ ہے، اللہ نے بتایا کہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمان و زمین پہ ہیں، جو بھی آسمان و زمین پہ ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ انسان سجدہ کرتا ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کو۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، وہ ہماری طرح اگر اللہ کو سجدہ نہ کرے تو سجدہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے نیکی کرنے کا یا برائی کرنے کا۔ اس معاملے میں چاہے کافر اللہ کے سامنے نہ جھکے، اللہ کی بات نہ مانے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، کفر و شرک کا ارتکاب کرے، لیکن دیگر امور میں، کونی مسائل میں وہ بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے بیمار ہو جا، وہ بیمار ہوتا ہے۔ کبھی اس نے کہا میں نہیں ہوں گا بیمار؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سو جا، سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ کرنا چاہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ اس کے معدے کو بیمار کر دے، خراب کر دے، خراب ہو گیا۔ جو بھی اللہ اس کے ساتھ کرے، اس کے سامنے انسان پر نہیں ہلا سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ صرف شرعی جو احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، شراب نہیں پینی، بدکاری نہیں کرنی، ان میں خود اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اور انسان کے علاوہ، جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوقات، وہ تو ہر لحاظ سے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، وہ ہر لحاظ سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی، لوگوں کے سائے بھی۔ لوگوں کے سائے کیا میرا سایہ میرے اختیار میں ہے؟ آپ کا سایہ آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ کا اختیار چلتا ہے ہمارے سائے پہ بھی۔ سایہ کبھی ہمارا بڑھ رہا ہے، کبھی کم ہو رہا ہے، اور ہمارے اختیار میں ان امور میں سے کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 16 قل، تو کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قل، تو کہہ دے، من، کون ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق، مالک، رازق اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو، یعنی کہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں رہنے والوں کے کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے، یہ سوال کریں آپ سے۔ قل سے مراد کیا؟ پوچھیں، ان سے سوال کریں۔ قل، تو کہہ دے، اللہ، اللہ تعالی، یعنی کہ اس سوال کا جواب آپ خود ہی دے دیں۔ قل، تو کہہ دے، اللہ، اللہ تعالی۔ یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ قل ہے، جیسے پچھلا قل ہے تو آگے بھی قل ہے، لیکن جب قل کے بعد لفظ اللہ آیا تو قل کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا، تو ملانے کے لیے قل کے لام کے نیچے کسرہ دینا پڑا، زیر دینا پڑی۔ قل، تو کہہ دے، کیا، یہ سوال ہے، کیا، فاق میں پس کیا، اتخذتم، تم نے پکڑے ہیں، تم نے بنائے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اولیاء، ولی ان کی جمع ہے، ایسے کارساز، ایسے حمایتی، لا یملکون، جو نہیں مالک ہیں، جو نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے۔ لانفسہم 3 الفاظ ہیں، لام کے لیے، انفس نفس کی جمع ہے، جانے، ہم اپنے، وہ نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے، نفعن، کسی قسم کے فائدے کا، ولا ضرن، اور نہ کسی قسم کے نقصان کا۔ قل، تو کہہ دے، حل، کیا، یستوی، برابر ہو سکتا ہے، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا، کیا، حل
ام کا معنی کیا ہوگا؟ یا. ام کا معنی کیا ہوگا؟ یا حل کیا تستوی برابر ہو سکتے ہیں الظلمات اندھیرے تاریکیاں، ظلمت ان کی جمع ہے، والنور اور روشنی نور. ام کیا جعلوا انہوں نے بنا لیے ہیں للہ اللہ تعالی کے لیے شرکاء ایسے شریک خلقو جنہوں نے پیدا کیا ہے، کا خلق ہی اس کے پیدا کرنے کی طرح. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. کاف کا معنی طرح، خلق پیدا کرنا ہی اس کے اللہ تعالیٰ کے. فا تو تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے الخلق مخلوق پیدائش علیہم ان پہ. قل تو کہہ دے اللہ اللہ تعالی خالق خالق ہے کل شیء ہر چیز کا، وہو اور وہ الواحد یکتا ہے تنہا ہے، القہار زبردست ہے یا سب پہ غالب ہے، بہت غالب ہے. آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، اور اب ان کا مالک کون ہے، ان کے اوپر کنٹرول کس کا چلتا ہے، اور ان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا قل، آپ جواب کا انتظار نہ کریں، جواب ایک ہی ملے گا، اس لیے آپ خود ہی جواب دے دیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. وہ کیا؟ اللہ، یعنی کہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. اور اس جواب کی تائید سورہ یونس سے بھی ہوتی ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان کی طرف سے اور زمین سے نکال کر؟ کون ہے جس کا کنٹرول ہے تمہارے کانوں پہ، تمہاری آنکھوں پہ؟ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے؟ اللہ نے وہاں پہ کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ اعتراف کریں گے، یہ مانیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ آپ خود ہی کہہ دیں، کیونکہ آپ کے جواب سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. قل تو آپ کہہ دیں افتخذتم، یہ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے ہے، توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. پس کیا تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے حمیتی، ایسے کارساز پکڑے ہیں جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یعنی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اللہ کے علاوہ ان کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو کسی اور کا فائدہ کیا کریں گے، کسی اور کو نقصان کیا پہنچائیں گے، وہ تو اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے تو کوئی ایسا شریک تلاش کریں جو اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک ہو. لیکن ایسا تمہیں کوئی ملے گا نہیں. ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسروں کو چھوڑیے اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہو. مثال کے طور پہ کئی لوگ آج کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، آپ سے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی بھی اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سورہ جن میں کیا کہا؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب وہ انسان جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے محترم ہے، اللہ کا سب سے لاڈلا اور پیارا اور محبوب اور چہیتا ہے، جب وہ اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اور کون ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ تم نے ان کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اور اللہ کا شریک بنا دیا ہے، جبکہ نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے. قل کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے تم مانتے ہو کہ لوگوں میں جو دیکھنے والا ہے اور اندھا دونوں برابر نہیں ہیں، تو ایسے ہی
مومن اور کافر برابر نہیں ہے. مومن ہوتا ہے دیکھنے والا، حق کو دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، حق پہ ایمان لاتا ہے. اور کافر ہے اندھا، یعنی کہ حق آیا اللہ کے نبی کی شکل میں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن قبول نہیں کیا. حق آیا قرآن کی شکل میں، نہیں مانا، تو یہ اندھا ہوا. جس کو قرآن نظر نہ آئے، جس کو اللہ کے نبی بطور نبی نظر نہ آئے، جس کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے طور پہ نظر نہ آئے، اس سے بڑھ کر کوئی اندھا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنی یہ برابر ہیں؟ روشنی سے مراد ہے توحید کی روشنی، ایمان کی روشنی، اور تاریکیوں سے مراد ہے کفر کی تاریکیاں، کیونکہ کفر ایک نہیں ہے، کفر کے کئی راستے ہیں، کفر کی کئی پارٹیاں ہیں، کفر کے کئی گروہ ہیں، کفر کی کئی جماعتیں ہیں. اور جبکہ دین، سچا دین ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا دین ایک ہے، باقی سارے دین غلط ہیں. تو یہ غلط دین، یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے اور یہ نور برابر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کو پسند کرنا روشنی کو پسند کرنا ہے، اور کفر کے جماعتوں کو، ادیان کو، مذاہب کو اختیار کرنا تاریکی کو اختیار کرنا ہے. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی پیدا کرنے کی طرح کئی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ مخلوقات ان پہ مشتبہ ہو گئی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار ہے، سوالیہ انداز ہے، لیکن انکار مقصد ہے کہ کیا ان کو اللہ کے ایسے شریک ملے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کئی چیزوں کو پیدا کیا، وہ اللہ کی طرح وہ بھی خالق ہوں. تو اب مخلوقات ان پہ مشتبہ ہو گئی ہیں کہ جناب یہ مخلوق ہے اللہ کی اور یہ مخلوق ہے کسی اور کی. کیا انہوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مخلوق دیکھی ہے؟ تو پھر یہ کیسے اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اوروں کو؟ اللہ کا شریک اس کو بنائیں جو اللہ کی طرح خالق ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مخلوق ملے گی نہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. جب اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ ہی ہر عبادت کا حقدار ہے، پھر اللہ ہی ہر دعا کا حقدار ہے، پھر اللہ ہی ہر سجدے کا حقدار ہے، پھر اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہر جانور اسی کے نام پہ ذبح کیا جائے. وَهُوَ الْوَاحِدُ، وہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہ تنہا ہے. القہار، وہ سب پہ غالب ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا. کافر جو گناہ کرتے ہیں یہ تو اللہ نے خود اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ورنہ کسی کی کیا ضرورت کہ اللہ کے سامنے پر مار سکے. آیت نمبر 17 انزل، اس نے اتارا، کس نے؟ اللہ نے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فسالت، یہ دو الفاظ ہیں، فا الگ سالت الگ. فا تو، سالت بہ پڑی، اودیتن، کئی وادیاں، کئی نالے، کئی ندیاں. اودیہ جمع ہے کس کی؟ وادن کی. بقدرہا، اپنے اندازے کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق. فاحتملا، تو فا کا معنی کیا کر لیں گے؟ تو احتملا، اٹھا لایا، السیل، سیلاب، پانی کا ریلا. کیا اٹھا لایا؟ زبدن، جھاگ، رابین، ابھرا ہوا، ایسا جھاگ جو ابھرا ہوا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور ان چیزوں میں سے، مم اصل میں کیا؟ من اور ما، اور ان چیزوں میں سے یوقدون علیہ فی النار، جن کو تپاتے ہیں، جن کو یہ تپاتے ہیں، فی النار، آگ پہ. ان چیزوں میں سے جن کو یہ تپاتے ہیں، فی النار، آگ پہ. علیہ کی حاض مل کر جا رہی ہے ما کی طرف. ان چیزوں میں سے جن کو تپاتے ہیں، فی النار، آگ پہ، ابتغاء حلیۃ، زیور حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، او متاع، یا کوئی سامان حاصل کرنے کے لیے. زبدن،
ایک جاگ ہوتا ہے مثلہ اس کی طرح، یعنی کہ پانی والے جاگ کی طرح، سیلاب والے جاگ کی طرح. کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالی الحق کا حق کو والباطل باطل کو. فاما الزبد پس جہاں تک تعلق ہے الزبد جاگ کا، فیذهب فاکمنا تو یذهب وہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ غائب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. فیذهب تو چلا جاتا ہے جفاء خشک ہو کر. واما اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا ما ينفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فیمکث فاکمنا تو یمکث وہ ٹھہری رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے فی الارض زمین میں. کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالی الامثال مثالیں. الامثال جمع کس کی؟ مثلوں کی. اس آیت میں اللہ نے حق اور باطل کی مثال بیان کی ہے. بسا اوقات باطل حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ باطل جیت رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ باطل کو فتح مل رہی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے. آخری انجام کس کا ہوتا ہے؟ حق کا. حق اور اہل حق ہی جیتے ہیں، آخری غلبہ انہی کو ملتا ہے. اللہ نے یہ بات بیان کی یہاں پہ ایک مثال دے کر. مثال پہلے نمبر پہ کیا دی گئی کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، ان کے بارش. اس بارش سے وادیاں یعنی کہ ندیاں نالے بہہ پڑے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق. اب سیلاب جو ہے وہ پانی بھی لے کر آتا ہے، تو سیلاب کے پانی کے اوپر جاگ بھی ہوتا ہے، جاگ ابھرا ہوا ہوتا ہے، خس و خاشاک ہوتا ہے، گند ہوتا ہے اوپر. اچھا اب پانی جو فائدے کی چیز ہے وہ نیچے اور جاگ اوپر، گویا کہ جاگ غالب آ گیا کس کے اوپر؟ پانی کے اوپر. لیکن یہ غلبہ کیا ہے؟ عارضی ہے. یہ غلبہ کیا ہے؟ عارضی ہے. اچھا ایک یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جن چیزوں کو لوگ آگ پہ تپاتے ہیں کس کام کے لیے؟ زیور حاصل کرنے کے لیے، یا سامان حاصل کرنے کے لیے، برتن حاصل کرنے کے لیے، ہتھیار حاصل کرنے کے لیے، تلواریں بنانے کے لیے، اس قسم کی چیزیں بنانے کے لیے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آگ پہ رکھا جاتا ہے. کس کو؟ چاندی، سونا، تانبا، لوہا. اچھا اس کے اوپر بھی جاگ آ جاتا ہے، گند آتا ہے اوپر کے نہیں آتا؟ اس کے اوپر بھی جاگ آتا ہے، میل کچیل آتا ہے جیسے پانی کے اوپر آتا ہے. اچھا اب یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ وہ غالب ہو گیا، وہ اوپر ہو گیا. لیکن یہ غلبہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہے. اس گند کو، یہ گند یا تو خشک ہو جائے گا یا اس کو لوگ اتار کر باہر پھینک دیں گے. اچھا گند جاگ ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، پانی والا جاگ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ان دہاتوں کے اوپر آنے والا جاگ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں موجود رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں، ان کو استحکام ملتا ہے جن میں لوگوں کا فائدہ ہے. وہ کیا؟ پانی رہتا ہے. پانی سے لوگ ایک عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اور یہاں پہ جو خالص سونا ہے میل کے بعد، جاگ کے بعد، اور خالص چاندی، خالص لوہا، خالص تانبا یہ موجود رہتا ہے. اس سے زیورات لوگ حاصل کرتے ہیں، اس سے لوگ سامان بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، ہتھیار بناتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالی نے کہا کہ جیسے پانی کا جاگ ختم ہو جاتا ہے، جیسے ان دھاتوں کا جاگ ختم ہو جاتا ہے، خس و خاشاک چلا جاتا ہے، گند چلا جاتا ہے، ایسے ہی حق قائم رہے گا، قیامت تک رہے گا. اور باطل جو ہے اس کا غلبہ عارضی غلبہ ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے غلبہ نہیں ملتا. یہ اللہ نے حق اور باطل کی مثال بیان کی ہے. گویا کہ دو مثالیں ہو گئی، ایک پانی کی، ایک ان دہاتوں کی. آیت نمبر 18 للذین ان لوگوں کے لیے، یہ دو الفاظ ہے نا، لام اور الذین، ان لوگوں کے لیے استجابوا جنہوں نے قبول کر لیا، جنہوں نے مان لیا، لربہم اپنے رب کے لیے، مراد اپنے رب کے حکم کو، اپنے رب کے دین کو. ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، سب سے اچھی چیز ہے، سب سے اچھا بدلہ ہے. والذین اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ
جنہوں نے اس کی بات قبول نہیں کی، اس کی بات نہیں مانی، کس کی؟ اللہ کی، لہو اس کی، اللہ کی، اس کے لیے اس کی۔ اچھا ان کو کیا ہے جی؟ لو انا، اللہ کا مطلب کیا؟ بے شک، یقیناً، یقیناً، لو اگر، لہم ان کے لیے ہو، لہم دو الفاظ ہے نا، لام اور ہم، ان کے لیے ہو، کیا ہو؟ ما، جو کچھ فی الارض زمین پہ ہے، جمیعاً، سب کا سب، ومثلہ، اور اس جتنا، مثلہ ہو کی ضمیر کی جاری ما کی طرف، کہ جو کچھ زمین پہ ہے یہ سارا ہو، اور اس جتنا معاہو اس کے ساتھ ہو۔ لفتدوا به، لفتدوا دو الفاظ ہیں، لام الگ ہے، افتدوا الگ ہے۔ لام کا مطلب کیا؟ البتہ، یقیناً، بے شک، افتدوا فدیے کے طور پہ دے دیں گے، بدلے کے طور پہ دے دیں گے، بھی کس کو؟ کس کو؟ اس زمین پہ یہ جو کچھ ہے اور جو اس جتنا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے ہے، سوء الحساب، برا حساب، سوء برا، الحساب حساب، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، مأوا ٹھکانہ، ہم ان کا، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ وبئس، اور برا ہے، المہاد، بچھونا، یہ۔ اس ایت کی تفسیر کیا ہے؟ ایت نمبر 18 کی، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، رب کے اوپر ایمان لے آئے، رب کی توحید کو اختیار کیا، رب کے نبیوں پہ ایمان لائے، رب کی کتابوں پہ ایمان لائے، رب کے قرآن پہ ایمان لائے، الحسنہ، ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے الحسنہ۔ یہ الاحسن کی مؤنث ہے، سب سے اچھی چیز، اور مراد سے کیا؟ جنت۔ سب سے اچھی بلائی، سب سے اچھی چیز مراد کیا؟ جنت ہے۔ یعنی کہ جو ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے احکام مانتے رہیں، اللہ نماز پڑھنے کا حکم دے تو نماز پڑھیں، اللہ شراب سے روکے تو منع ہو جائیں، اس انداز سے زندگی گزاریں، الحسنہ، انہی کے لیے جنت ہے، انہی ہی کے لیے، کیونکہ للذین پہلے آیا تو حصر پیدا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، توحید کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، قرآن پہ ایمان نہیں لائے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا یقیناً اگر ان کو روز قیامت ان کے پاس ہو ساری زمین اور زمین کے خزانے، زمین اور زمین کے سارے خزانے، ساری نعمتیں ان کے پاس ہوں، ان کی یہ مالک ان کو بنا دیا جائے، اور اتنا مال ان کو اور دے دیا جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ عذاب لینا ہے یا یہ مال فدیے کے طور پہ پیش کرنا ہے، یہ کہیں گے یا اللہ یہ سارا مال لے لے، اس جتنا اور مال ہمارے پاس ہے وہ بھی لے لے، عذاب سے بھی بچا لے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان نہ لانے والوں کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بری زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پہ جو ان کافروں کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو ان پہ رشک کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ نکل گئے آگے، چھا گئے، یہ ہم رہ گئے پیچھے، ان کا تو یہ انجام ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ برا حساب ہے۔ حساب اور برا حساب، آپ جانتے ہیں کہ حساب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حساب الارض، ایک ہے حساب المناقشہ۔ یہ آپ کو بات سمجھ آئے گی ایک حدیث سے، امام بخاری روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من حوسب عذب، جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کا بھی اسے عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا، جبکہ قرآن میں تذکرہ آیا ہے ایسے لوگوں کا جن کا حساب آسان ہوگا۔ یعنی کہ آپ کی گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ برا حساب ہوگا، جبکہ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ اور آپ کی حدیث کہہ رہی ہے کہ جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا۔ گویا کہ سیدہ عائشہ کو اشکال ہے قرآن کی آیت اور حدیث کے مابین، وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید دونوں میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ٹکراؤ کی کیفیت ہے۔
کھول کے نہیں کہا انہوں نے، لیکن یہ محسوس یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اشکال کا ازالہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب ہوگا، اس سے مراد ہے حساب الارض، یعنی کہ ان کے سامنے ان کے گناہ رکھے جائیں گے اور پھر اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ یہ ہے آسان حساب۔ تو یہاں پہ حساب سے مراد کیا ہے؟ الارض، گناہوں کو ان کے سامنے رکھنا، ان کے گناہوں کی رپورٹ ان کو دینا، یہ دیکھو تمہارے گناہ۔ اور یہ جو آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کہ جس کا بھی حساب ہوا عذاب ہوگا، اس سے مراد گناہ پیش کرنا نہیں ہے، رپورٹ نہیں ہے، اس سے مراد ہے مناقشہ، پڑتال، یہ گناہ کیا تو کیوں کیا؟ حساب المناقشہ، یہ ہے برا حساب۔ تو جس سے یہ حساب ہو گیا وہ نہیں بچ سکتا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور اس سے حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، احادیث بھی بنیادی طور پہ اللہ کی طرف سے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہوگا حساب کے بعد؟ جہنم۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے یہ بچھونا، کیا؟ جہنم۔ ان کے بچھونا کس لیے ہوتا ہے ویسے؟ تاکہ بچے کو آرام ملے، سکون ملے، سکون کی نیند سو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے آرام کی جگہ کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کو آرام ملے گا۔ آیت نمبر 19 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ آفا، پس کیا، یعنی کہ اردو میں ہم ترجمہ پہلے کرتے ہیں فا کا، بعد میں حمزہ کا۔ پس کیا، من جو، یعلم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ کہ انما، انما کا معنی بے شک، ما کا معنی جو، کہ بے شک جو انزلہ اتارا گیا ہے الیکا تیری طرف، الا طرف کا تیری طرف، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، وہی حق ہے، کمن کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، ہوا وہ اعمیٰ جو اندھا ہے، انما یتذکروا نصیحت حاصل کرتے ہیں، انما صرف اور صرف اولو الالباب عقلوں والے۔ اولو کا معنی کیا ہے؟ والے۔ الالباب لب ان کی جمع ہے، لب خالص عقل، خالص عقل والے، سلامت عقل والے، وہ عقل جس کو خراب نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ایک انسان وہ ہے جسے معلوم ہے، جس کا ایمان ہے، جسے یقین ہے کہ رب کی طرف سے جو دین آیا ہے، جو قرآن آیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس کے اوپر ایمان بھی لے آیا ہے۔ تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اندھا کس چیز سے ہے؟ حق سے۔ حق کو دیکھتا نہیں، حق کو پہچانتا نہیں، حق پہ ایمان لاتا نہیں، حق کے ساتھ کفر کرتا ہے، حق کا مقابلہ کرتا ہے، حق کا مذاق اڑاتا ہے۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ نصیحت حاصل صرف وہ کرتے ہیں جو عقلوں والے ہیں۔ نصیحت ان کو ملتی ہے جن کے پاس عقل ہے، وہ عقل جو سلامت ہے، جو محفوظ ہے، جس کو معاشرے نے خراب نہیں کیا، جس کو کافروں والی یونیورسٹی نے برباد نہیں کیا، جس کو گندا ماحول نہیں ملا، کیونکہ ہر بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ۔ تو اگر آپ کی عقل سلامت ہے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اگر عقل خراب ہو چکی ہے پھر نہیں، پھر نصیحت نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 20 اس آیت میں اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہے ہیں، صفات بیان کر رہے ہیں کن کی؟ عقل والوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ آئندہ آیات میں بتا رہے ہیں کہ عقل والے کون ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے۔ تو عقل والے ہیں کون؟ ان کی پہلی صفت، پہلی خوبی، الذین جو یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ولا ینقضون اور جو نہیں توڑتے المیثاق کا پختہ عہد کو۔ تو عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ دونوں عہد سے کیا فرق ہے؟ اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عہد اللہ سے مراد اللہ کا عہد یعنی کہ توحید،
اور المیثاق سے مراد باقی تمام عہد ہیں جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے یا لوگوں سے کرتا ہے، اور اللہ نے ان تمام وعدوں کو، معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عہد کر کے توڑ دینا کس کی علامت ہے؟ منافق کی علامت ہے۔ مسلمان تو عہد کر کے اس کو پورا کرتا ہے، تو اس لیے جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ فرمایا جو پورا کرتے ہیں بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اور جو نہیں توڑتے المیثاق کا پختہ عہد کو۔ آیت نمبر 21 والذین، اور یہ دوسری صفت ہے کن کی؟ عقل والوں کی۔ والذین، اور وہ جو یصلون، ملاتے ہیں، ما، اس چیز کو، امر اللہ بھی، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، بھی جس کے بارے میں امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا ہے؟ ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے، ویخشون، اور جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ویخافون، اور جو ڈرتے ہیں، سوء الحساب، برے حساب سے۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ملاتے ہیں جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان یوصل، یہ بدل ہے بھی کی ہی ضمیر سے۔ اچھا، اس ملانے سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا، مشکل وقت میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس چیز کو ملانا جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داری کو ملانے اور قائم کرنے اور مضبوط بنانے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رشتہ داری توڑنے سے منع کرتا ہے، اور اس میں خود اللہ کے حقوق بھی آتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، اس میں اللہ کے رسول کے حقوق آتے ہیں، اس میں عام مسلمانوں کے حقوق آتے ہیں، اس میں پڑوسیوں کے حقوق آتے ہیں۔ تو جو عقل مند ہیں یہ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ خشیہ بھی آیا، آگے خوف بھی آ رہا ہے۔ خشیہ اور خوف میں کیا فرق ہے؟ خشیہ وہ ڈر ہے جس میں تعظیم ہو، یعنی کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ، اور اس کے پیچھے عام طور پہ علم ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف اور صرف وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ علم کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا۔ تو یہ جو ہیں یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چنانچہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخرت کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ اس کے بارے میں روز قیامت سوال تو نہیں کر دے گا، تو ان کو برے حساب سے ڈر لگتا ہے، آسان حساب سے نہیں، برے حساب سے۔ اور وہ آپ کو بتا دیا کہ برا حساب اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ سارے اوصاف ہیں، صفات ہیں کن کے؟ عقل مندوں کے، عقل مندوں کے۔ آگے آیت نمبر 22 والذین، اور وہ جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے، پانے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، مِمَّا اصل میں کیا ہے؟ من اور ما، اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو، سرًا خفیہ طور پہ، وعلانیتاً اور ظاہری طور پہ، وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنۃ، اچھائی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے ہے، عقبا، اچھا انجام، الداری، اس گھر کا۔ یہ آیت نمبر 22 ہے، 22، اس کی تفسیر کیا ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ عقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں،
اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صبر کریں, اللہ راضی ہو جائے, ہم جنت میں جانے والے بن جائیں اور جنت میں اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے والے بن جائیں. صبر کرتے ہیں. صبر کی تو 3 اقسام ہیں. یہاں پہ کون سی قسم مراد ہے؟ تینوں. صبر نمبر 1 صبر کیا ہے؟ نیکیوں پہ صبر کرنا, یہ کہ ڈٹے رہنا. یہ نہیں کہ ایک دن نماز پڑھ لی 2 دن چھوڑ دی. صبر کیا ہے کہ آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں, روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ہر سال ادا کریں, زندگی میں ایک بار حج کریں. یعنی کہ فرائض و واجبات پہ ڈٹ جانا, استقامت اختیار کرنا, یہ صبر کی پہلی قسم ہے. صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کرنے میں استقامت کا مظاہرہ کرنا, کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ دور رہنا, شرک سے ہمیشہ دور رہنا. اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ مصیبتیں آنے پہ صبر کرنا, یعنی کہ واویلا نہ کرنا, اللہ کا شکوہ نہ کرنا, اللہ پہ اعتراض نہ کرنا, ماتم نہ کرنا, بلکہ اپنے اوپر کنٹرول رکھنا. اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے, وقام الصلاۃ, اور جنہوں نے نماز قائم کی, نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز قائم کی, یعنی کہ نماز کو پڑھا اس کے وقت پہ, نماز کو پڑھا اس کے سنت طریقے کے مطابق, نماز کو پڑھا اگر مرد ہیں تو مسجد میں آ کر, نماز کو پڑھا وضو کرنے کے بعد, یعنی کہ نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا, اور جنہوں نے خرچ کیا اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, مساجد پہ, مدارس پہ, یتیموں پہ, بیواؤں پہ, طالب علموں پہ, دین کے طالب علموں پہ, اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں ہم نے دیا, کبھی خفیہ طور پہ کبھی اعلانیہ طور پہ. دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس میں ہے. کبھی فائدہ ہوتا ہے اعلانیہ طور پہ دینے میں, مثال کے طور پہ اعلان ہوا محلے میں کہ ہم مسجد بنانے لگے ہیں, آپ لوگ تعامل کریں, تو یہ سب سے پہلے اٹھا اور سب سے پہلے مال دیا تاکہ مجھے دیکھ کر باقی لوگ بھی مال دیں, تو یہاں پہ اعلانیہ طور پہ دینا بہتر ہوگا. اور ایسی صورتحال نہ ہو تو وہاں خفیہ طور پہ دینا بہتر ہوگا تاکہ آپ ریاکاری سے مکمل طور پہ بچ جائیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جس نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا. وَيَدْرَؤُونَ, اور یہ لوگ دور کرتے ہیں, کون؟ یہ عقل مند لوگ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ کس کو؟ برائی کو. اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو یہ آگے سے اخلاق سے پیش آتے ہیں, اگر ان کو کوئی پریشان کرے آگے سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو السیئہ سے مراد کیا؟ لوگوں کی طرف سے کیے جانے والا برا سلوک. الحسنہ سے مراد اس کی طرف سے پیش ہونے والا اخلاق اور صبر. اس کا ایک دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے اس کی, وہ کیا کہ یہ برائی کے بعد اچھائی کرتے ہیں, جن کے خود ان سے برائی ہوگی, گناہ ہو گیا, سود لے بیٹھے, بدکاری کر بیٹھے, تو اس کے بعد اچھائی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ کو ختم کر دے. تو الحسنہ سیئہ سے پہلے نمبر پہ مراد کیا تھا؟ سیئہ لوگوں کی طرف سے کیے جانے والا برا سلوک, الحسنہ اس کی طرف سے اچھا سلوک. اور دوسری تفسیر کیا؟ سیئہ سے مراد اس کے اپنے گناہ, اور الحسنہ سے مراد اس کی اپنی نیکیاں. تو فرمایا اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, لہم جن کے لیے عقبہ اچھا انجام, الداری, اس گھر کا. الدار کی تفسیر 2 طرح کی گئی ہے. اس گھر سے مراد کیا؟ دنیا, یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے, یعنی کہ اس گھر کے بعد اچھا انجام. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ الدار اس گھر سے مراد ہے آخرت کا گھر. تو ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے وہ کیا؟ جنت. اور جن کے لیے آخرت کا برا انجام ہے ان کو کیا ملے گی؟ جہنم. اس کے بعد ایت نمبر 23 جنات عدن, ہمیشہ کے باغات. عدن کا مطلب کیا؟ ہمیشہ کے, ہمیشہ کے باغات. یدخلونہا, ہمیشہ کے ایسے باغات جن میں یہ داخل ہوں گے. یدخلون, یہ داخل ہوں گے, ہاں جن میں. ومن صلح, یہ داخل ہوں گے ومن صلح, اور جو نیک ہوا. من آبائہم, ان کے باپ داداؤں میں, باپ
ان کے باپ دادا میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، والملائکۃ بہو حالیہ ہے، اس حال میں یہ داخل ہوں گے کہ الملائکۃ فرشتے یدخلون داخل ہو رہے ہوں گے علیہم ان پہ، من کل باب ہر دروازے سے۔ آگے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 24 سلام، بریکٹ میں کیا کہ وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے سلام، سلامتی ہو علیکم تم پہ، بما صبرتم اس لیے کہ تم نے صبر کیا، ما مصدریہ ہے، فنعما بس اچھا ہے، عقبا انجام، الداری اس گھر کا۔ آئیے اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنات عدن یہ بدل ہے عقبت دار سے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا نا کہ ان لوگوں کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے، وہ اچھا انجام کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن، یعنی کہ ہمیشگی کے باغات ملیں گے جن میں یہ داخل ہوں گے، اور یہ بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو داخل ہونے کے لائق ہوا، یعنی کہ ایمان لایا، توحید کے اوپر ہوا اور پھر نیکیاں بھی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ان کی جنت میں داخل کر دیں گے، ان جیسا مقام و مرتبہ مل جائے گا۔ حالانکہ باپ دادا ایمان کے اوپر تھے، نیک اعمال تھے، لیکن جنت میں وہ مقام ملنے والا نہیں تھا جو اب اس اولاد کی وجہ سے ملے گا۔ بیوی کو بھی، بیوی ایمان والی تھی، نیک اعمال والی تھی، لیکن شاید یہ مقام نہ ملتا جو اب خامد کی وجہ سے ملا ہے۔ اور فرمایا صورتحال کیا ہوگی کہ فرشتے ان کے اوپر داخل ہو رہے ہوں گے ہر دروازے سے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ، یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں، یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کیوں؟ بما صبرتم، کیونکہ تم نے ہر طرح کا صبر کیا تھا، نیکیوں پہ صبر کیا تھا، گناہوں سے بچنے میں صبر کیا تھا، اور مصیبتیں آنے پہ بھی صبر کیا تھا۔ فنعم عقبی الدار، تو اچھا ہے اس گھر کا انجام، وہ کیا؟ جنت۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔